بھی جو یہاں پہ بھی جو ہماری پولیٹیکل ڈسپنسیشن فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہے، یہ بھی اگر اس طرح انہی کا کنٹرول ہوا تو میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں امن نہیں ہو سکتا. وہاں پہ جس طرح گورنر راج کی باتیں ہوئی کہ جی کوئی ایسا گورنر بنا دیا جائے جس کے اوپر تمام لوگوں کا اعتماد ہو. پھر وہاں پہ پولیسنگ ایک تو ری شفل کرنا پڑے گا، جس طرح انہوں نے بھی شاید کہا کہ وہاں پہ کرمنلز کی اپوائنٹمنٹ کی گئی، پولیس میں بھرتی کیے گئے، اور یہ بہت عرصے سے کیا جاتا رہا ہے. سو ری شفل، دوسرے علاقوں سے پولیس کو لانا تاکہ ایک صحیح نیوٹرل اور میرٹ بیسڈ پولیسنگ ہو وہاں پہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک یہ کام نہیں ہوگا کراچی میں امن نہیں ہو سکتا. اور ابھی تک جو انہوں نے جس طرح مرزا صاحب نے کہا نا، ابھی تک جو بھی یہ ہو رہا ہے نا، یہ صرف ڈرامہ بازی ہے. کوئی سنسیئر جو آپریشن ہے وہاں جو بھی، ہاں ابھی تک جو سنسیئر اور جو ہوتا ہے نا کہ آپ ایک آپ کی اسٹریٹجی ہو، وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو. ایک چیز میں مرزا صاحب کو میں کامنٹ چاہوں گا. دیکھیں وہاں پہ جو ہو رہا ہے اس کی ایتھنک انڈرٹونز بہت. پہلے بابا روان صاحب جاتے ہیں، جتنا کنٹروورشل ایک ایشو بنا دیتے ہیں، ہاں جی طے ہو گیا ہے، لوکل باڈیز یہ ہوگی، آپ کمشنریٹ سسٹم آئے گا، وہ بھی پنجاب سے. انٹیریئر منسٹر ہم بھیجتے ہیں ٹربل شوٹنگ کے لیے، وہ بھی پنجاب سے. پہلے اتنے ایشو بنے ہوئے ہیں. پہلے تو مجھے یہ سی بڑی انکمفرٹیبل کرتی ہے کہ ہر چیز میں ایک پنجابی وزیر کو آپ کیوں بھیج کے ایک ایسے ایشو کو میں ریزالو کر رہے ہیں جس کی ایتھنک ٹونز ہیں، سندھی، پختون اور دوسرے. خدا رہا ایک تو یہ نیا ایشو نہ بنائیں. اور دوسرا مرزا صاحب سے وڈ لائک ٹو آسکنگ کہ کیا یہ اس میں خطرے کا ایلیمنٹ ہے اس تمام چیزوں میں کہ یہ جو دو کنٹروورشل لوگ انوالو ہوئے تھے یہ دونوں ہی انسیڈنٹلی پنجابی تھے، کیا اس کا بھی کوئی سائڈ افیکٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں اس کے بیک گراؤنڈ پس منظر میں ہوئی جس میں سندھ کے وزراء میٹنگ میں بلائے گئے، چیف منسٹر صاحب بھی تھے، پریزیڈنٹ صاحب بھی تھے. پریزیڈنٹ صاحب نے منسٹر سے صلاح مشورہ کرنا چاہا کہ یہ اس طرح کی سچویشن ہے، ڈیمانڈز پہ ڈیمانڈز آ رہی ہیں، تو اس میں کس طرح اس کو ہینڈل کیا جائے، کون بات کرے گا. پریزیڈنٹ صاحب چاہتے ہیں کہ سکون اور آرام سے چیزیں طے ہوں، لڑائی جھگڑا نہ ہو، کیونکہ لڑائی جھگڑے میں نقصان سب کا ہے. اس وجہ سے انہوں نے رائے لی. تو وہاں پہ میں نے انگلی کھڑی کی. جب میری ٹرن آئی میرے سے پوچھا کہ ہاں بولو. میں نے کہا سر اس ٹیبل پہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں پروونشل منسٹرز، 12-15 لوگوں میں سے ہم کم از کم 5 سے 6 خواہش مند ہیں سی ایم سندھ بننے کے. اس لیے ہمارا سیلفش انٹرسٹ ہوگا، ہمارے اپنے اینگلز ہوں گے. جو بھی چیف منسٹر بننا چاہے گا وہ ایم کیو ایم کی رضامندی کے بغیر نہیں بن سکتا. تو اس لیے ہم میں سے آپ چوز نہ کریں، آپ کوئی بھیجیں اسلام آباد سے بندہ جو بات کرے. یہ سجیسٹ میں نے کیا تھا. تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر نام دو. میں نے کہا ایسا بندہ ہونا چاہیے جس ٹیکس بڑے ہائی ہوں سندھ میں. اور میں نے نام لیا خورشید شاہ صاحب کا. میں نے کہا خورشید شاہ صاحب کو آپ یہ ذمہ داری دیں، ان کے اسٹیکس ہیں، اس لیے وہ سوچ سمجھ کے اور ایک ایکسیپٹیبل چیز جو ہم ایم پی ایس کو، سندھ اسمبلی والوں کو اور سندھ ان جرنل سندھیوں کو ایکسیپٹیبل ہوگی تو وہ فیصلہ یہ ان سے کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے. کوئی مڈل گراؤنڈ ایک نکل آئے گا. فیصلہ ہو گیا. خورشید شاہ صاحب کو فون کر دیا گیا، ان کو ذمہ داری دے دی گئی. خورشید شاہ صاحب نے نیکسٹ سے 2 میٹنگز بھی بیچ میں وقفے سے کی گورنر صاحب سے. اس کے بعد کس طرح کہاں سے بیچ میں یہ عوان صاحب آئے، ڈاکٹر بابر عوان، اور انہوں نے آ کے رات میں قائم علی شاہ صاحب جو چیف ایگزیکٹو ہیں، سی ایم ہیں سندھ کے، اور ساتھ ساتھ وہ صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کو صوفہ پہ سائڈ پہ بٹھا کے خود بیٹھ گئے. اور گورنر سے آپ کی کیمراز نے دکھایا کہ بات چیت ان کے درمیان ہو رہی تھی، اور چیف منسٹر جو ہیں وہ بالکل ارریلیونٹ ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. میں پتا چلا کہ فیصلہ ہو گیا ہے، کراچی اور حیدرآباد کو کمشنریٹ سسٹم ختم، باقی سندھ کے اضلاع میں کمشنریٹ سسٹم رہے گا. جس سے یہ امپریشن ہوا
کہ پیپلز پارٹی نے جو لانگ مطلب ہے بہت پرانی جو وش تھی ایم کیو ایم کی، وہ وش کم ٹرو کر دی اور ڈیوائڈ کر دیا، کراچی اور حیدرآباد انہیں دے دیا اور باقی ریمیننگ پارٹ آف سندھ پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھا. اس میں کلیئر ڈویژن ہو گئی کہ اردو اسپیکنگ کو ایک الگ چیز دے دی گئی اور سندھیوں کے لیے الگ چیز رکھ دی گئی. تو یہ جو پولیٹیکل اینگل تھا اس میں، یہ جو ڈویژن جو لائن ڈرا ہوئی، یہ کسی سیاست دان کو فیصلہ کرنا چاہیے. بابر اعوان صاحب بہت اچھے پائے کے اعلی لائر تو ہو سکتے ہیں، وہ سیاست دان میں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ سیاست دان نہیں ہے. آج کل تو وہ ماشاءاللہ درس بھی دیتے ہیں چینل پہ اسلام کا، تو ٹھیک ہے، اسلامی اسکالر بہت اچھے ہیں، لائر بہت اچھے ہیں، لیکن سیاست دان نہیں ہے. کم از کم ان کو سندھ کا سینٹیمنٹ پتہ نہیں ہے، نہ ان کا ایک بھی اینٹ کا یہاں پہ کوئی اسٹیک ہے، نہ ان کا کوئی آفس ہے، نہ ان کا گھر سندھ میں ہے، نہ کوئی دکان ہے، کوئی بھی چیز ان کی سندھ میں نہیں ہے. اس لیے ان کا اسٹیک 0/0 ہے. ڈاکٹر صاحب برا نام، میں ایک سوال کروں آپ سے. جی ٹھیک ہے، آپ نے درست فرمایا کہ بابر اعوان صاحب کا سندھ میں کوئی اسٹیک نہیں، ان کا کوئی گھر نہیں ہے، لیکن رحمان ملک صاحب جو ہیں ان کا بھی سندھ میں کوئی گھر نہیں ہے، کوئی دفتر نہیں ہے، لیکن انہیں تو آپ کی پارٹی نے سندھ سے سینیٹر بنایا ہوا ہے. تو قصور کس کا ہوا؟ نہیں، ایسے سینیٹر اور بھی ہمارے پاس بڑے ہیں، وہ ہماری پارٹی فراخ دل ہے اور کسی کے بہتر چیزیں یوٹیلائز کرنے کے لیے ایسی پوزیشنز دینی پڑتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ایک سوال اس پر ابھی بابر اعوان صاحب کو کس نے مینڈیٹ دے کے بھیجا کہ آپ جو فیصلہ کر لیں؟ یہ بھی تو جس طرح رحمان ملک صاحب کے پیچھے کون ہے، پھر کس نے بابر اعوان صاحب کو بھیجا، تو یہ بھی تو دیکھیں. بابر اعوان صاحب کو کس نے بھیجا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن کسی نے بھیجا ہوگا اور ان اتھارٹی جو ہوگا انہوں نے بھیجا ہوگا. لیکن میں یہ کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ جو انہوں نے فیصلہ گورنر کے ساتھ بیٹھ کے کیا، وہ اپنا سیلف انٹرسٹ میں یہ فیصلہ کیا. اس کا مینڈیٹ نہ پریزیڈنٹ نے دیا تھا، نہ پرائم منسٹر نے دیا تھا. ان کا سیلف انٹرسٹ کیا تھا ڈاکٹر صاحب؟ ان کا سیلف انٹرسٹ کیا تھا؟ ان کا انٹرسٹ یہ تھا کہ نوکری انٹیریئر منسٹری کی بہت اٹریکٹیو ہے، وہ سب کو چاہیے، وہ مجھے بھی چاہیے. میں بھی چاہتا ہوں کہ رحمان ملک کو نکال دیا جائے اور ذوالفقار مرزا انٹیریئر منسٹر ہو جائے. جی میری بھی یہ خواہش ہے. یہ خواہش بہتوں کی ہے اور یہ خواہش بابر صاحب کی بھی ہے. جی ڈاکٹر صاحب جی آپ خطرناک سچ بولنے کے موڈ میں ہے، تو میں کہا ایک چھوٹا سا سچ آپ سے اور بھی جان لیں. اب آپ تو آپ نے یہی بتا دیا انٹیریئر منسٹر کون ہونا چاہتا ہے. مروا دینا میرے کو سچ بولوا کے. ایک آج تو آپ کا سچ سننا بھی جان کے لیے خطرناک ہے، بولنا تو علیحدہ بات. اچھا یہ بتائیں، یہاں پہ یہ بھی ہمیں کہا گیا، بتایا گیا ریلائبل سورسز میں، کہ اب بھی جو ارینجمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ کراچی اور حیدرآباد اس کی جو افیکٹو رننگ ہے اور مینجمنٹ ہے یہ گورنر صاحب کریں گے، اور یہ ہدایات دے دی گئی ہیں ان تمام افسران کو کہ آپ نے جو بھی احکام لینے ہیں، ٹھیک ہے چیف منسٹر نام کے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایکچولی ہدایات، آرڈرز اور کمپلائنس وہ گورنر ہاؤس کرے گا. کیا یہ سچ ہے کہ کراچی اور حیدرآباد اس وقت افیکٹولی گورنر ہاؤس چلا رہے ہیں؟ صرف کراچی اور حیدرآباد نہیں، کافی جگہیں، کافی ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ گورنر کے حوالے ہیں اور وہ گورنر چلا رہے ہیں. تو کس نے حوالے کیا گورنر کے؟ ایک اور مرزا صاحب، کسی نے کیا، جنہوں نے گورنر بنایا انہوں نے کیے ہوں گے. اچھا مرزا صاحب، آپ نے پہلے بات کی کہ جب بابر اعوان صاحب گئے تو سائٹ پہ چیف منسٹر صاحب بیٹھ گئے، اور تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو ایون سندھ کی گورنمنٹ ہے اس کو بھی افیکٹولی فیڈرل گورنمنٹ یہاں سے رن کر رہی ہے، اور جس طریقے سے اس گورنمنٹ کو خود جو افیئرز ہیں سندھ گورنمنٹ کے وہ رن کرنے چاہیے وہ نہیں رن کیے جا رہے؟ بیچاری معصوم سندھ، بیچاری مظلوم سندھ، اس کے ساتھ کب ایسا نہیں ہوا ہے کہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ رن نہیں کرتی. ہمیں تو چیف منسٹر الحمدللہ پیپلز پارٹی نے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ بائی میجورٹی یہ چیف منسٹر دیا ہے. ہم کو تو مائنورٹی چیف منسٹرز بھی ملتے رہے ہیں، جاہل انکوت منسٹرز ملتے رہے ہیں.
अनपढ़ चीफ मिनिस्टर्स मिलते रहे। सिंध के फैसले वो लोग करते थे जो अपने घरों के फैसले भी नहीं कर सकते थे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त दिया और हमारे बहुत से सवालात के जवाब दिए। और इस दरमियान में आप शाहीन सबाई साहब से थोड़ी सी आपने तलखी भी की, कोई बात नहीं, ये आपके मिजाज का हिस्सा है। हमें आइंदा भी आपसे हम बात करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप आइंदा भी हमारे साथ तलखी करते रहा करेंगे। अब आपकी तलखियां जो है वो बर्दाश्त करना जो है वो जरूरी हो गया है, लेकिन आप भी हमारे तल्ख सवालात सुन लिया करें। बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हस्ब आदत शाहीन साहबानी से माजरत कर लेता हूँ। शाहीन साहब, आपने माजरत कबूल कर ली? मेहरबानी, माजरत कबूल कर ली, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंसार अब्बासी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो हमने आज गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू में बहुत से इल्जामात लगाए गए हैं और ये जो जितने भी इल्जामात लगाए गए, ये इल्जाम लगाने वालों की अपनी जाती राय है। हमारा इस इल्जाम से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं, ना ही हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हमने सिर्फ ये जो इल्जामात सुने उन पे हमने सवालात उठाए और वो सवालात हमने उस शख्स से किए जो कि ये इल्जाम लगा रहा था। आपने उसका जवाब सुना। अब आप बेहतरीन जज हैं, आपने डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ भी सुना है और हमारे सवालात भी सुने। उसमें सवालात के दौरान में वो हमारे कुछ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनसे उनकी कुछ तलखी भी हो गई, आखिर में उन्होंने उसकी माजरत भी कर ली, उस पर उनका शुक्रिया। लेकिन आप खुद अंदाजा लगा लें कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है।